اور پاکستان کے اندر ایسے واقعات گزشتہ چند سالوں سے تسلسل کے ساتھ وقوع پذیر ہوئے ہیں، جس میں مختلف لوگ قصوروار ہیں بلکہ مجرم ہیں اس پاکستان کی موجودہ صورتحال، اور حتیٰ میں سمجھتا ہوں کہ بھارتی جارحیت کے بھی مجرم ہیں، یہ ذمہ دار ہیں، چونکہ انہوں نے دشمن کو ایک طرح سے دعوت دی ہے کہ پاکستان پر حملہ کرے، اور اس میں سیاست اور سیاست کی گندگی کو زیادہ دخل رہا ہے کہ پاکستان میں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ اشتباہ کرتی ہے ہمیشہ غلطی، اور اپنی پاکستان کی تاریخ کی ایک بہت بھیانک غلطی انہوں نے یہ کی کہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے کو تبدیل کرنا چاہا اپنی ڈاکٹرائن کے مطابق، اور پاکستان کے اندر موجود روایتی سیاسی طاقتوں کے اندر عدم توازن پر قائم کرنے کے لیے روایتی سیاسی جماعتوں کو سیاسی دھارے سے باہر کرنے کے لیے ایک تجربہ کیا انہوں نے، اور مقبولیت کی بنیاد پر اور دیگر عوامل کی بنیاد پر ایک غیر سیاسی شخص کو، کھلاڑی کو لائے سیاست میں تیار کیا اور اس کی مدد کی، تقویت کی، اور ایک سیاسی قدم اٹھایا۔ اپنے تئیں شاید نیت خیر ہوگی ان کی، لیکن وہ نیت خیر عمل شر اور نتیجہ شر میں تبدیل ہو گئی، اور باوجود اس کے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس حکومت کی بہت مدد کی، تقویت کی، ان کے حریفوں اور رقیبوں کو میدان سے خارج کیا اور مملکت ان کے حوالے کر دی، لیکن انہوں نے اس کی قدردانی نہیں کی، ان سے نہیں ہو سکا، مملکت نہیں چل سکی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہر پہلو پر کمزوری پیدا ہوئی، اور ثابت ہوا کہ وہ طاقت، صلاحیت ان میں نہیں ہے جو توقع کی گئی تھی، جس کا انہوں نے اعتراف بھی کیا کہ ہمیں نہ تیاری تھی، نہ اندازہ تھا، اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہمیں 200 بندے اسٹیبلشمنٹ دے دے گی اور وہ 200 بندے ہم ان کے ذریعے سے حکومت چلائیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم سائے میں رہ کر، سامنے چہرہ ان کا ہوگا اور پیچھے سائے میں رہ کر ہم خود مملکت کے امور چلائیں گے۔ بہرکیف اس طرح کے غلط محاسبات کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب یہ حکومت وجود میں آئی اور ان کے ذریعے سے ملکی سیاسی جغرافیہ درہم برہم ہوا، ساتھ ہی ملک کے اندر معیشت بھی بیٹھ گئی اور دیوالیہ ہونے تک پہنچ گئی۔ اسی تناظر میں اسٹیبلشمنٹ نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ اس حکومت کو بدلا جائے اور وہی روایتی سیاسی جماعتوں کو پھر موقع دیا جائے۔ 3 سال کے بعد اس حکومت کو تبدیل کر دیا گیا۔ تو جس طرح یہ تجربہ کیا گیا، یہ حکومت لانے میں حالات پاکستان کے خراب ہوئے، ملک کو نقصان ہوا، اس حکومت کو ہٹانے میں اس سے بھی زیادہ نقصان ہوا، اور جس شخصیت کو لائے تھے انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے اقتدار سے نکالو گے تو میں خطرناک ہو جاؤں گا، اور انہوں نے اپنے قول پر عمل کیا اور حد درجہ خطرناک ثابت ہوئے۔ انہوں نے سیاسی اقتدار سے محرومی کا بدلہ اسٹیبلشمنٹ سے لیا اور فوج سے لیا، اور ظاہر ہے پھر فوج چونکہ ایک ملکی ادارہ ہے، دفاعی ادارہ ہے، فوج کوئی کارخانے کا مالک ادارہ نہیں ہے یا کوئی سرمایہ دار طبقہ نہیں ہے کہ اس کا خاندانی نقصان ہوا ہوگا یا اس کا ذاتی نقصان ہوا ہوگا۔ فوج کا نقصان ملک کا نقصان ہے، اور فوج کے اوپر حملے ہوئے، فوج کے اوپر چڑھائی ہوئی، فوج کے خلاف پروپیگنڈا ہوا، فوج کو گالی گلوچ دی گئی، توہین کی گئی، اور فوج کے وہ جرنیل جو اس وقت جنہوں نے یہ پروجیکٹ لانچ کیا تھا وہ موجود تھے اور وہ خاموشی سے یہ عمل دیکھتے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لاوا پکتے پکتے 9 مئی تک پہنچ گیا، اور 9 مئی 2023 میں جو واقعہ تکرار ہوا، رونما ہوا، اس نے بہت دھچکا لگایا ملکی دفاعی نظام کو، سلامتی کو، اور
فوج کو، اور اس کے نتیجے میں ملک کے اندر وہ فضا پیدا ہوئی جس سے دشمن نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ چونکہ اس پورے تناظر میں فوج شدید پروپیگنڈے کی زد میں تھی اور فوج دفاع کرتی رہی اپنا، آرمی چیف جب تبدیل ہوئے تو فوج نے سنبھلنا شروع کیا اور اپنا دفاع شروع کیا اور اپنے آپ کو اس پروپیگنڈے سے محفوظ کرنے کے لیے اقدامات کیے جو ابھی بھی جاری ہیں۔ لیکن مجموعی طور پر یہ 9 مئی تک جو نوبت پہنچی وہ اس لیے تھی کہ فوج اب اس قابل نہیں ہے کہ ملک کا دفاع کر سکے، اور اندرونی طور پر فوج کے خلاف بہت زہریلا ماحول بنایا گیا۔ اب اس میں فوج کتنی قصوروار ہے یہ خود بھی اس فوج شامل ہے، یعنی اپنی تحقیر، توہین، تذلیل کروانے میں اور اپنے آپ کو پروپیگنڈے کی زد میں لانے میں فوج کے جرنیلوں کا بڑا حصہ ہاتھ ہے۔ وہ جرنیل جو ابھی جیل میں ہیں، فوج کے ان کے اوپر مقدمے چل رہے ہیں، اور کچھ جیل میں نہیں ہیں لیکن مجرم ضرور سمجھے گئے ہیں، رائے عامہ کے ہاں وہ مجرم ہیں، جیسے سابقہ فوجی سربراہ جنرل باجوہ، وہ اس سارے ماجرا کے مکمل ذمہ دار ہیں اور ان کی ٹیم پوری۔ اس چیز نے پاکستان کو بہت کمزور کیا، ہر حوالے سے کمزور کیا، اور سب سے بڑھ کر دشمن کو خطرناک سگنل پاکستان کے اندر سے باہر بھیجا گیا کہ پاکستان کی فوج ایسی الجھنوں میں پھنس چکی ہے، ایسے مخمصے میں گھر چکی ہے، ایسے مسائل اس کے دامنگیر ہو چکے ہیں، اور جس کی وجہ سے اب وہ ملکی دفاع کے قابل نہیں ہے۔ یہ بات اینکرز نے، سوشل میڈیا نے اور بہت سارے پروپیگنڈا مشینری نے باقاعدہ شعوری طور پر کھل کے گفتگو کی اور دشمن کو یہ سگنل پہنچاتے رہے تسلسل کے ساتھ کہ پاکستان اب ایک بے دفاع ملک سمجھا جا رہا ہے۔ لیکن دشمن کی بھی یہ غلطی تھی کہ انہوں نے اس پروپیگنڈے پہ بھروسہ کیا اور پاکستان کو واقعاً کمزور سمجھ بیٹھے، یا پاکستان کی فوج کے بارے میں انہیں جو پروپیگنڈا میں جو کچھ پیش کیا جا رہا تھا تو انہیں غلط فہمی ہو گئی کہ یہ فوج اب لڑنے کے قابل نہیں ہے۔